اچھا سر، یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیسٹ کے طور پہ رفع دین سے پھر اس کا تعلق ہے لیکن دوسرے اسٹائل سے کہ ایک ٹیسٹ کیا حنفی عوام میں، ایک سروے کیا ہم نے اور یہ پوچھا کہ تم رفع دین کیوں نہیں کرتے، تو عوام الناس بھی بلکہ علماء حضرات اور امام مساجد کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ اس وقت منافق وہ بت رکھ آتے تھے اور اس لیے رفع دین ہوتا تھا تاکہ بت گر جائیں۔ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ لوگوں کو ڈیٹیل یہ بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے کی طرح ہے اور دوزخ میں لے جانے والا کام۔ بالکل کام ہے جی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی پہلی حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے، جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ تو یہ حنفی علماء کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے جھوٹی کہانی کرائی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے، اور لیکن خوف خدا نہیں ہے یہ بتوں نے۔ پہلی بات ہے کہ منافق جو تھے وہ تو یہودی تھے، یہودی تو بت پرست ہے ہی نہیں تھے، انہوں نے کیوں بت رکھ کے آنے تھے؟ ٹھیک ہو گیا، بت پرست تو مکے میں تھے، یہ تو مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے نا منافقین کی، تو مکے میں تو 5 وقت نماز کا اس طرح ہے نہیں تھا، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ خاص قسم کی پرورٹڈ نیچر ہوتی ہے لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والی، حالانکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو آسانیاں دو، لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، انہیں متنفر نہ کرو۔ یہ آپ کو جو کتاب الامارہ چیپٹر ہے نا مشکات میں، بخاری اور مسلم کی جتنی احادیث ہے نا کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ٹرم جو محدثین اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا اس چیپٹر کے لیے کتاب الامارہ، امارت کا بیان، تو اس میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی مشکات کے اندر کہ نبی علیہ السلام یعنی ڈانٹتے تھے کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جس سے پبلک متنفر ہو، اور یہ پبلک کو اس قسم کی مصیبتوں میں ڈال کے رکھتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں، جی یہ تو وہ چیز بن رہی ہے، جی اس سے تو وہ بن رہا ہے، اس سے وہ بن رہا ہے، یعنی اب میں اسپیسیفکلی وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا، آپ ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے سنتے رہتے ہیں ایسی مثالیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے مہربانی کیا کریں آپ ذرا خود سرچ بھی کر لیا کریں کیا اس طریقے سے یہ چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں تو جس میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک پورے سب کانٹیننٹ میں ایک کہانی کرا دی ہے، وہ جی منافق بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، یعنی کسی نے اس کی انجینئرنگ نہیں کی ہے کہ یار منافق کیوں بت رکھ کے آئیں گے، منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے، بت پرست تو تھے مکے میں، مدینہ شریف میں منافق وہ لوگ تھے کہ جو یہودی تھے، اور یہودی ایک خدا میں بلیو کرنے والے تھے، وہ بت پرست تو ہی نہیں تھے، وہ تو ان کو امی کہتے تھے بت پرستوں کو، وہ تو بڑا برا جانتے تھے بت پرستی کو۔ آج کے بھی یہودی جو ہے نا یعنی وہ بڑے کرٹیکلی مواحد ہیں، بیچ میں ان میں کچھ پورشن آیا جس میں عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ آج کی دور کے جو یہودی ہیں وہ ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ میں تو اگلے دن ان کے ایک ربی کا وہ لیکچر سن رہا تھا، تو اس میں اس سے سوال کیا تو کہ یہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس نے کہا جی مسلمان اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جو تورات کا خدا ہے۔ وہاں پہ بھی لوگوں نے کہانی کرائی تھی نا کہ انہوں نے کوئی اور خدا بنایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ یعنی جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں تو عیسائیوں نے باقاعدہ کتابیں لکھوائی تھی کہ مسلمان تو ایک بلیک سٹون کو پوجتے ہیں جو مکے کے اندر ہے، خانہ کعبے کے بارے میں یہ یعنی انہوں نے کہا کہ ان کا بت ادھر ہے، اس طرح کی کہانیاں کرا دی۔ حالانکہ مسلمان تو یعنی میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ کعبہ بھی بت ہے، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے۔ تو اس قسم کی یعنی کہانیاں کروا دی جاتی ہیں پبلک کو، اور وہ پھر پبلک کے اندر نہ عام ہو جاتی ہیں۔ تو یار کوئی سوچے تو صحیح، کیا مدینہ شریف میں تو منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے، پھر انہوں نے بت کیوں رکھ کے آنا تھا؟ یہ تو لاجیکل آنسر ہو گیا۔ اب علمی طور پہ دیکھیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا اور وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل ہوتا، سر 2 بندوں کے سہارے، تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ بیمار گھر پڑھ سکتا ہے، وہ اس ڈر سے کہ یار لوگ کہیں یہ تو نماز ہی مسجد پڑھ، جہاں یہ ڈر کا ماحول ہو وہاں بت رکھ کے کوئی مسجد میں آ کے حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوگا، اور اس نبی کے پیچھے کہ جس کے پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہوں اور حضرت علی بھی کھڑے ہوں، کسی کی جرت ہے بت رکھ کے کھڑا ہو جائے؟ وہاں تو بیمار بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا، ٹھیک ہے۔ اور سنن نسائی میں موجود ہے، یہ فجر کے وقت کا یعنی تذکرہ ہے، اور بخاری میں آتا ہے کہ عشاء کے بارے میں یہ اسپیشلی آیا اور فرمایا آپ نے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں
منافقین کے اوپر بھاری ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اگر ان کو اس کے ثواب کا پتہ ہوتا تو اپنے سرین کے بال, پیٹھ کے بال گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے. جہاں اتنا سٹرکٹ ماحول ہو کہ نماز جماعت سے پڑھنے کے اوپر اتنی تاکید ہو, وہاں کسی کی جرت ہے سر کے بت رکھ کے آئے, اور وہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا. تو یہ کہانیاں کرائی ہوئی انہوں نے. حالانکہ خود یہ حنفی بھی جو ہیں وہ عید کی نماز کا رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں, تو اس دن کیا ان کی پبلک بت رکھ کے آئی ہوتی ہے پیچھے. ساری کہانیاں رفع الیدین پہ میرا مسئلہ 70B دیکھ لیں, میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی لوگوں کی نماز کی اصلاح کا سبب وہ لیکچر بنائے 70A اور 70B. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی اس قسم کی کہانیاں ہیں. تو یہ ان کہانیوں کو کہانی سمجھا کریں. ٹھیک ہو گیا, سیریس نہ لیا کریں. میں آپ کو بتاؤں, یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. میں ایک دفعہ میں اکیڈمی کے نیچے ہی ایک بندے نے مجھے کھڑا کر کے جی وہ مجھے ایک سوال بتائیں جی یہ رفع الیدین کے بارے میں نا. وہاں ایک پوڈری کھڑا ہوا تھا, بالکل ڈٹی پوڈری تھا. وہ اس کی حالت بتا رہی تھی, اور جس طرح وہ اس آواز میں کہنا جی مولوی صاحب میں دسنا یہ مسئلہ. میں کہا جی دسو, ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ ہے. میں کہا جی تسی دس لو جناب. اور یہ بت رکھ کے آندے سنتے ہوتا سی. یعنی اتنی کہانی ہے کہ اپنے مولویوں کے سامنے تو یہ چسکتے بھی نہیں ہے. تو میں نے اس کو اب یہ نہیں کہا کہ بخاری میں یا مسلم میں نماز کا طریقہ ہی لکھا ہے. میں نے اس کے لیول پہ ہی بات کی. میں جی ایک مولوی صاحب نے وہ ایک دو بندیوں کی مولوی کی انہوں نے اشارہ کیا جی اس مسجد میں. میں کہا اس مولوی نے پوچھنا ہے کہ یہ عید علی دہاڑے ادھر تسی رفع الیدین بار بار کیوں کر دو. ہاں تو میں سوچے ہی نہیں. تو اے ہی نے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اگر رفع الیدین اس وجہ سے ہوتا تھا تو یہ نمازوں کا تو ختم ہو گیا, عید کا رفع الیدین کا کیوں نہیں ختم ہوا, جو 6 زائد تکبیریں کر رہے ہوتے ہیں اور وطر کی نماز میں ایک ایکسٹرا رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو روزانہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیوں نہیں ختم ہوئے. اگر یہ نماز کا سکون برباد کرتے ہیں, یہ منسوخ ہو گیا ہوا ہے, تو وہاں سے کیوں نہیں منسوخ ہوا. یہ کہتا ہے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ کیا ہوگا کہ 5 نمازوں میں سکون برباد ہو رہا ہے, اور جو نماز آنی سال کے بعد ہے اس میں کوئی سکون برباد نہیں ہو رہا. وہ بے سکونی علی پڑھ دو, پھر نیت کریا کرو 7-6 زائد تکبیروں کے اور بے سکونی کے. اللہ اکبر. جو آپ نے خود ڈاکٹرائن ہمیں پڑھائی تھی ہم اسی پہ آپ کو پیش کرتے ہیں, صرف تھوڑی سی انجینئرنگ کر دیتے ہیں تو آپ کو باتیں تلخ لگتی ہیں. سچائی ہے, تھوڑی سی عقل استعمال, اس کو کہتے ہیں کامن سینس استعمال کریں, بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس اتنا کامن ہوتا نہیں ہے. تو یہ واقعی جھوٹی باتیں ہیں اور ان کو توبہ کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ سیالکوٹ میں ایک دفعہ گیا, تقریباً کوئی 8-9 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت نیا یہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا, کسی جگہ چلے بھی جاتے تھے. تو وہاں ایک بریلویوں کی مسجد کے وہ تھے صدر تھے, تو انہوں نے درس سنا, انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیا. وہاں تو جناب جنہوں کہتے ہیں دعائی مچ گئی, پھوڑی پہ گئی انہوں نے کہا کہ مسجد صدر نے رفع الیدین شروع کرتا ہے. اچھا وہ صدر بھی عام صدر نہیں تھا, وہ مسجد کے بل بھی دیتا تھا, بجلی کا باقی چیزوں کا. تو جو بندہ مال پانی لگا رہا ہوتا ہے نا, تو اس پہ تو وہ 295C نہیں لگاتے ہوتے. ٹھیک ہے. تو وہ جناب اب ہوا یہ کہ اس نے مجھ سے یعنی جب ملاقات ہوئی, درس سنا, اس نے مجھے کہا جی یہ صحیح بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر رفع الیدین کی کبھی نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا کبھی نہیں پڑھی, آپ خود کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. الٹیمیٹلی شروع کر دیا. کچھ عرصے بعد جی ان کا فون آ گیا پیچھے سے کہ جی یہاں تو انہوں نے میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا جی, اور کہہ رہے ہیں جی آپ کو عالم کے پاس لے کے جائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, اور یہ کہہ رہے ہیں تو بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. میں نے کہا جی ان کو کہیں کہ اگر یہ حدیث کہیں موجود ہے کہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا, تو آپ یہ حدیث ہمیں دکھائیں, ہم بھی چھوڑ دیں گے. اور یہ حدیث چاہے کوئی جھوٹی بھی ہو, بس کسی حدیث کی کتاب میں لکھی ہو, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی. یہ تو یہی کہتے ہیں نا, چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ والی بات مان لیتے ہیں. تو وہ جناب ان کی املاط کمیٹی نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے جناب عبد القیوم ہزاروی صاحب کا مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ, یعنی پاکستان میں یعنی بریلویوں کے چند بڑے مدرسوں میں سے. مفتی اکمل صاحب جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا کیو ٹی وی پہ, وہ وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی فوت ہو چکے ہیں عبد القیوم ہزاروی صاحب. ان کے وہاں شیخ الحدیث تھے صدیق ہزاروی صاحب, انہوں نے کافی تصوف کی کتابوں کے بھی ترجمے کیے ہیں, وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. صدیق ہزاروی صاحب ان دنوں زندہ تھے, ان کو فون کیا, اور نے کہا تہاڈا بیڑا تر جائے, ایک کتنے تسی روایت دی کمٹمنٹ لے لی ہے, تو روایت ہی کوئی نہیں کدھر بھی. ٹھیک ہے. تو ان کا جی یہ تو ہمیں تو آپ لوگ ہی بتاتے تھے. ان کا یار یہ تو بس ہم نے ایک پبلک کے لیے کی ہوئی ہے نا,
ہمیں تو پتہ ہے کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے, سینہ مسینہ نہیں چل رہی ہے, ایک ٹکٹ ہی دو مزے کر رہے ہیں, کہانیاں بھی کرائی ہوئی ہیں, اور جب بات آئے گی تو یہ کہہ دیں گے نہیں, جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میرا قانونی بیان نہیں ہے, عدالت میں جو جمع کروایا وہ اور ہے, وہ تو میرے ایک ایسے بیان تھا, یہ قانونی بیان نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے, یہ قانونی بیان نہیں ہوتا ان کا. تو وہ خیر پھر الحمدللہ پکے ہو گئے. یہ سنایا کریں آپ, تاکہ ہم بتائیں کہ آپ صرف منکرین حدیث نہیں ہیں, بلکہ آپ لوگ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بھی مانتے ہیں. جو حدیثیں نہیں ہیں ان کو بنا کے پیش کرتے ہیں, اور جو بخاری مسلم میں لکھی ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھو نا, جیڑیاں ہیں انہوں نے مانتے ہی نہیں, جیڑیاں نہیں انہوں بڑھا کے پیش کرتے ہیں. اچھی بات ہے, کرتے رہیں, کیونکہ آپ لوگ یہ حرکتیں کریں گے تو آپ کی عوام کو ہم بتائیں گے نا, دیکھو کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.